الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین. مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، دین کی روح رواں ہیں امہات المؤمنین. آیت تطہیر پڑھ کر ہو گیا پختہ یقین. آیت تطہیر پڑھ کر ہو گیا پختہ یقین، ایک طہارت کا نشان ہے امہات المؤمنین. خود نبی کے واسطے ان کو چنا رحمان نے، خود نبی کے واسطے ان کو چنا رحمان نے، مصطفیٰ کی رازداں ہیں امہات المؤمنین. مرتبہ دونوں جہانوں میں کسے اتنا ملا، مرتبہ دونوں جہانوں میں کسے اتنا ملا، ہیں جہاں آقا وہاں ہیں امہات المؤمنین.
مخزن علم و عمل اور مصدر شرم و حیا، مخزن علم و عمل اور مصدر شرم و حیا، دی کی گویا داستہ ہیں امہات المؤمنین۔ پاک تینت نیک سیرت پاک بازو سادہ لو، پاک تینت نیک سیرت پاک بازو سادہ لو، تم میں کیا کیا خوبیاں ہیں امہات المؤمنین۔ تجھ کو امت اور کیسی سرپرستی چاہیے، تجھ کو امت اور کیسی سرپرستی چاہیے، مصطفیٰ ہیں باپ ماں ہیں امہات المؤمنین۔ سر بھی خم نیچی نظر لب پر درود و فاتحہ، دیکھنا مدفوع یہاں ہیں امہات المؤمنین۔ ان کی مدحت سے ان کی مدحت سے صدا رطب اللسان راسخ رہو، ان کی مدحت سے صدا رطب اللسان راسخ رہو، حشر میں سب کی اماں ہیں امہات المؤمنین۔ مصطفیٰ کی بیویاں ہیں امہات المؤمنین، دین کی روح رواں ہیں امہات المؤمنین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، مجھے آپ حضرات سے ایک محبت آمیز شکوہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور مدح و منقبت ہو، صحابہ کرام کی مدح و منقبت ہو، یا امہات المومنین کی جیسا بھی پڑھی، آپ حضرات اس طرح خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں جیسا کہ اوزار بیٹھے ہیں، گویا آپ کو ان حضرات کے ساتھ معاذ اللہ کوئی دلچسپی نہیں۔ کیوں بشاشت اور شوق، دین کا شوق، نبی کی محبت، صحابہ کی محبت اور ازواج مطہرات کی محبت کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جب کہ اہل بدعت کو دیکھتے ہیں وہاں انٹ شنٹ باتوں پر بھی اس قدر ارتعاش اور جوش و جذبہ ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے ایسے جیسے کہ کسی قبرستان کے اندر بیٹھ کر کوئی پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے آپ اپنے اندر وہ ایمان کی تازگی اور جوش و ولولہ جو ہے اس کو زندہ رکھیں۔ میں بطور تحدیث نعمت یہ کہتا ہوں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دین کے نام سے، دین کے عنوان سے آپ کو عطا کر رہے ہیں، یہ شاید گھوم پھر لیجئے سارے لاہور کی مساجد میں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کا شکر ادا کریں اس پر۔ اللہ کی ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کا اعلان ہے، تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا کر دے گا۔ یہ راستے میں گری پڑی چیزیں نہیں ہوتی کہ یہیں سے اٹھا کر آپ کو سنا دیتا ہوں میں، بہت اس کے لیے تجسس اور محنت کرنی پڑتی ہے مجھے۔ مجھے نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے یہ توقع رکھوں گا، یہ میں اتنا تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، جتنی آپ کو سمجھ میں آتی ہے اتنے میں دوسرے مقامات میں کہیں بھی چلا جاؤں تو مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے بات ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے، لیکن آپ میں یہ سستی کیوں ہے، یہ بے رغبتی کی کیفیت کیوں ہے؟ آپ میں ایمان کا
جوش اور ولولہ، ایمان کی تازگی، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ آیات کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پچھلے کئی خطبات جمعہ میں تلاوت کی جا رہی ہیں، اور سبب آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی ذات اقدس سے متعلق جتنی بھی پاک باز انسان ہیں، چاہے وہ آپ کے چچا ہوں، چچا زاد بھائی ہوں، بہنیں ہوں، آپ کی ازواج مطہرات ہوں، بنات طاہرات ہوں، صاحبزادیاں ہوں، صاحبزادے ہوں، جہاں تک میرا بس چلے گا میں اپنی کوشش میں کامیاب رہوں گا، طلب و تلاش کرنے کے بعد آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ مجھے کسی ویرانے کے اندر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے، جنگل نہیں، زندہ انسانوں کے سامنے اور زندگی کے ثبوت دیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک بڑے خوبصورت بیان، خوبصورت آواز والے خطیب مولانا سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے استاد بھائی بھی تھے، بڑے بے نظیر خطیب تھے، اتنی خوبصورت گفتگو کرنے والے، اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ماضی قریب میں نہیں تھے کوئی۔ انہوں نے ایک جگہ تقریر کی تو یہی کیفیت تھی جیسے یہاں مسجد شہداء میں، تو اس جگہ کا نام لے کر انہوں نے مخاطب کر کہا، بے زبانوں، میں آپ حضرات کو تو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب نہیں کرتا، لیکن بہرحال میری طبیعت پر ایک ناگوار سا اثر پڑتا ہے۔ میں اتنی محنت کر کے آپ حضرات کے لیے موتی چن کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھول پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں کسی قبرستان کے اندر تو آواز نہیں دے رہا، میں زندہ انسانوں کے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، تو زندگی کا ثبوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے بیان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مقدس ہستی، آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ مقدسہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا وعن سائر الصحابہ وعن سائر امہات المومنین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ یہ لفظ سلام اللہ علیہ میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کا سلام جبریل امین کے ذریعے سے ان کو آیا تھا، اور جس ذات کے لیے، جس ہستی کے لیے، جس انداز سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اختیار فرمایا، ہم اسی انداز کو اپنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنی طرف سے کسی اور کو نہیں کہیں گے، نہ ہمیں حق پہنچتا ہے۔ جس طرح علیہ الصلاۃ والسلام سوائے نبی کے کسی اور کے لیے نہیں بولیں گے، کہ بولنے والا جب بولے تو سننے والا سمجھے کہ کسی پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو سامع کو یہ فوراً پتہ چلتا ہے اور چلنا چاہیے کہ کسی صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا۔
انبیاء کے لیے سلام علی المرسلین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام کے الفاظ انبیاء کے لیے آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور صحابہ کے لیے اللہ کی رضامندگی کے اعلان آئے ہیں۔ لیکن صحابہ کے بعد کسی ہستی، کسی مقدس انسان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اگرچہ ہم اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، لیکن عربی زبان کے ایک مخصوص خطاب جو ہے قرآن نے جس کے لیے اختیار کی، عربی زبان میں نہیں کہیں گے کسی اور بزرگ کے لیے صحابہ کے بعد، تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے، مغالطہ نہ لگے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا السلام علیکم کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، لیکن جب عربی زبان کے اندر کسی انسان کا تذکرہ کرتے وقت، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نہیں کہ ابو حنیفہ علیہ السلام، حالانکہ ہم آپس میں برابر کے لوگ ایک دوسرے السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن علیہ السلام کا لفظ جو یہ جملہ کہیں گے تو صرف انبیاء اکرام کے لیے۔ یہ فرق بھی سمجھیے، کہیں کسی تحریر میں پڑھیں اس کی اصلاح کریں، اور کوئی آدمی کسی مغالطے کا شکار ہے، الفاظ غلط بولتا ہے تو اس کی اصلاح کریں، یوں ہی چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ دین کی یہ جو باریکیاں ہیں بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، بہت سے لوگ نہیں رکھتے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کا آپ پر بڑا احسان ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میری جہاں تک میری صلاحیتیں کام کرتی ہیں، میں ہر چیز کو نکھار کر سمجھتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، اور بے روک ٹوک بیان کرتا ہوں۔ فیصلے مرتب کرنا میرے اللہ کا کام ہے، اپنی اخلاص نیت کے ساتھ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط یہ امتیاز بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نصیب فرمایا، اور میں کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے۔ ازواج مطہرات میں پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سن چکے ہیں کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، آپ کی بیوی بنی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، واعظوں سے سنتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یہی سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن جب دوسرے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے 2 جگہوں میں 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں۔ پہلے شوہر تھے ابو حالہ، ہند بن نباش بن زرارہ، اور دوسرے شوہر کا نام تھا عتیق۔ جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ، ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 صاحبزادے تھے، اور چاروں صاحب ایمان تھے۔ سرسری مطالعے سے یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن الحمدللہ میں نے اس کے لیے بڑا وقت یعنی کھپایا ہے، اس کے لیے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا، اور پھر مجھے اپنا آرام، اپنی نیند یہ بھول گئے، اتنی مجھے خوشی محسوس ہوئی الحمدللہ العظیم، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک منتقل کروں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر، جن کا اصل نام ہند تھا، ہند، لیکن ابو حالہ کے نام سے مشہور ہیں، ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 فرزند تھے۔
ایک کا نام حارث تھا، وہی جس کا تذکرہ سن چکے جو پہلے شہید اسلام میں، دوسرے کا نام طاہر تھا، اور تیسرے کا نام حالہ تھا، اور چوتھے کا نام ہند تھا۔ باپ کا نام بھی ہند ہے اور بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہند ہیں ان کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ حافظ بن حجر اسقلانی نے لکھا ہند بن ہند سلاسن علی نسقن، ایک ترتیب پر تینوں کے نام ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام بھی ہند ہے جو ابو حالہ ہیں، ان سے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے اور اس بیٹے کے بیٹے کا نام بھی ہند ہے، اور یہ چاروں صاحب ایمان ہیں۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق بن عائز، اس عتیق کے مختلف لوگوں نے نام لکھی، کسی نے عتیق لکھا ہے، اکثریت نے عتیق، کسی نے عتیق بھی لکھا ہے، لیکن یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ عتیق بن عائز، کسی نے عابد لکھا، کسی نے عائز لکھا، نے عائز اکثریت نے لکھا ہے۔ عتیق بن عائز دوسرے شوہر تھے، ان سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام بھی ہند تھا۔ یعنی ایک ہی ماں، ان کے ایک بیٹے کا نام ہند ہے اور بیٹی کا نام بھی۔ اس زمانے میں اس پر کوئی اپراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اب ہم نے کیڑے نکالنے شروع کیے، اور جتنے بھی کیڑے نکالتے ہیں اتنے ہی حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ یہاں 3 پشتیں ہند ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام بھی ہند ہے، اس شوہر سے ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے، اس بیٹے سے ایک پوتے کا نام بھی ہند ہے، وہاں کوئی اپراہٹ نہیں ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر عورتوں کے نام بھی ہند ہوتے تھے اور مردوں کے نام بھی ہند ہوتے تھے۔ اب ذرا رجال کی کتابیں، اسماء الرجال، خاص طور پر صحابہ کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں، خاص طور پر جو سب سے جامع کتاب ہے 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر اسقلانی کی، ان کتاب اصابہ، اس کی جو فہرست ہے، اس فہرست کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی نام کے مرد بھی نظر آئیں گے اور عورتیں بھی۔ اور یہ جو نام میں ذکر کر رہا ہوں یہ سب مسلمان ہیں، کیونکہ تذکرہ صحابہ کا ہے تو صحابہ کے تذکرے میں یہ سب نام آتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں رک کر یہ بات بھی کہوں کہ ہند نام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر سے جو ایک بچی تھی ان کا نام بھی ہند تھا۔ ہند نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن کا بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا اصل نام ہند تھا۔ ام ہانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہانی ان کے بیٹے کا نام تھا، ہانی کی ماں، اس سے مشہور ہو گئیں۔ جیسے ابو طالب ہیں، طالب کے باپ، ان کا نام نہیں تھا ابو طالب، نام ان کا عبد مناف تھا، لیکن بعض اوقات اولاد میں سے کسی کے نام پر مشہور ہوا کرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد جن کا نام مشہور ہے ام ہانی، ان کا اصل نام ہند تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساس ہے، ان کا نام بھی ہند ہے، بلکہ 2، ایک نہیں 2۔ ایک ساس وہ ہیں جن کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، جن کا تذکرہ میں سنا چکا ہوں، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ بنت حارث۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، ماں کی طرف سے، باپ الگ الگ ہیں۔
اور ان کی والدہ کا نام ہند تھا، ہند بنت عوف، اور دوسری ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس سیدہ ام المومن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، سیدنا ابو سفیان کی بیوی ہیں، سیدنا معاویہ کی والدہ ہیں، اور ام المومن سیدہ ام حبیبہ کی والدہ ہیں۔ تو کتنی ہند ہو گئی؟ 2 ہند تو رسول اللہ کی ساس ہو گئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد ہو گئی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ آپ کی پرورش میں آ گئیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کا نام ہند ہے، ان سے ایک بیٹے کا نام ہند ہے، اس بیٹے کے بیٹے کا نام ہند ہے۔ خیر یہ ساری تفصیلات سنانا مقصود نہیں تھا، ضمناً یہ باتیں آ گئیں، یہ کرے دیں گے تو یہ سمندر کی ریت چھاننے کے برابر ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ سے یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجیت میں جب آئی ہیں تو ان کے پہلے 2 شوہروں سے 5 بچے تھے، ایک شوہر سے 4 بیٹے اور ایک شوہر سے 1 بیٹی۔ اب یہ آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ساری اولاد، یعنی 4 صاحبزادیاں بھی اور 2 بیٹے بھی۔ یہ 2 بیٹے تو میں اپنی تحقیق کی بنا پر کہہ رہا ہوں، ورنہ اکثر نے 4 بیٹے لکھے ہیں، قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ عبداللہ کی ہی صفتیں ہیں طیب اور طاہر۔ سیدہ خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 2 بیٹے تھے۔ جو عبداللہ تھے ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر تھا، بعض نے غور نہیں کیا تو انہوں نے طیب اور طاہر الگ بیٹے بنا دیے۔ 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی حضرت خدیجہ سے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، جبکہ اس سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ بھی ہو چکی تھیں، ان سے کتنے بچے؟ 5۔ اور 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان سے ہوتی ہے۔ ان میں سے حضرت قاسم بھی ہیں، بڑے صاحبزادے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے پہلی اولاد حضرت قاسم ہیں، جن کی نسبت سے حضور ابو القاسم کہلاتے تھے۔ پھر سیدہ زینب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی۔ پھر حضرت رقیہ ہیں، رقیہ کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادہ عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر مان لیں تو تب، یہ عبداللہ کے بعد اور طیب اور طاہر الگ بیٹے مان لیں تب، پھر ام کلثوم ہیں، پھر حضرت فاطمہ ہیں۔ کیا عقل مانتی ہے یہ؟ 40 سال کی عمر کو پہنچنے والی کوئی خاتون جو اس سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے اور ان شوہروں کے 5 بچے بھی ہمارے سامنے، ان کی تاریخ معلوم ہے، جو مسلمان ہیں، پھر ایسی خاتون یکے بعد دیگرے 6 بچے 40 سال کی عمر کے بعد، ایسا عادتاً ممکن ہے؟ یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں آپ کو اس طرف توجہ مبذول کرا چکا ہوں کہ یہ پری پلاننگ، منصوبہ بندی کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادہ عمر بتائی گئی۔ اس کے پیچھے کیا جذبات کار فرما ہیں؟ جذبات یہ کار فرما ہیں کہ عام طور پر کوئی خاتون جو پہلے بھی کئی بچوں کی ماں بن چکی ہو اور 40 سال سے زیادہ عمر کی متجاوز ہو چکی ہو تو پھر بالعموم 1 آدھ بچہ تو ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے۔ تو منصوبہ سازوں نے یہ منصوبہ اس لیے بنایا کہ ان کی
کوشش یہ ہے کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اولاد مانی جائے، اور حضرت فاطمہ کو مان کر پھر ان کے ایک شوہر حضرت علی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مانے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف صرف حضرت علی ہی کو حاصل ہو، اور نہ کوئی بیٹی ہوگی تو نہ کوئی داماد بنے گا۔ جب کوئی آدمی لمبے منصوبے بناتا ہے نا تو اس کے لیے پھر پہلے سے کچھ ساری تدبیریں میں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک اردو کا ایک شعر آپ کو سنایا تھا، یاد ہے؟ سکول میں طالب علموں کی ذہنی آزمائش ہوتی ہے، آپ حضرات سے ضرور کی ہوگی، ہم تو دیہاتوں میں پڑھتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ کو جو وسائل میسر تھے ہمیں تو نہیں تھے۔ استاد مشفق تھے، اتنی کوئی شک شبے کی بات نہیں، استاد مشفق تھے۔ اب استاد گالیاں دیتے میں نے بچوں کو دیکھے، میں بھی 18-19 سال ایک سرکاری اسکول کے اندر پڑھا چکا ہوں، اور قبل از وقت میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لی، چھوڑ دیا، ساری مراعات مفادات چھوڑ دیے، اس لیے کہ اس قالب میں اپنے آپ کو میں فٹ نہیں سمجھتا تھا۔ اور وہاں صبح کے اسمبلی کے اندر مجھے صاف صاف کھری کھری باتیں کہنے کا موقع ملتا، تو مجھے چند اساتذہ نے، وہاں کے ٹیچر نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ سرکاری ملازم ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے۔ میں جس دن اسکول کے دروازے سے داخل ہوا تھا نا، تو اس وقت یہ سوچ کر داخل ہوا تھا کہ ایک دن میں نکلنا بھی ہے جہاں، اس پر سے مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ میں اسکول کو رزاق سمجھ کر نہیں جہاں آیا، ایک نظریے کے ساتھ گئے تھے کہ چلو بالغ لوگوں کے سامنے ہم دین کی باتیں بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو نابالغ بچے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ اور الحمدللہ جتنا عرصہ میں وہاں رہا، صبح کا اسمبلی کے اندر جو اب وہ جو بچے جوان ہو گئے، بڑے افسر ہو چکے ہیں، جو ملتے ہیں تو بڑے پرتپاک طریقے سے، بڑے ادب کے ساتھ ملتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں اب بھی یاد ہیں۔ اس لیے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر میں نے دیکھا، صحیح بات کہتا ہوں میں دیانتداری کے ساتھ، گر ہمیں مکتب و ہمیں ملاست کار طفلاں تمام خواہد شد، فارسی کا ایک شعر ہے کہ یہی مکتب، یہی تعلیم ضروری، یہی استاد رہے، کار طفلاں تمام خواہد شد، پھر بچوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جب استاد بچے کے سامنے گالیاں دے گا، روحانی باپ ہوتا ہے، اور ماں باپ جب کسی استاد کے پاس بچے کو بھیجتے ہیں تو اس کی تربیت کے لیے، اس کو اعلیٰ معیار کا انسان بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، صرف کتابوں کے ورق گردانی کے لیے اور کورس مکمل کرانے کے لیے نہیں۔ طالب علم استاد کے پاس جاتا ہے، استاد کو روحانی باپ سمجھ کر اس کے حوالے کیے دیا جاتا ہے، اور جو استاد ہوتے ہیں واقعی استاد ہوتے ہیں، پھر وہ خوبصورت نقوش چھوڑتے ہیں بچوں کے دل و دماغ پر، وہ ساری زندگی وہ آئیڈیل رہتے ہیں۔ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، طالب علم تھا، لیکن میری ذات پر، میری شخصیت اور میرے اساتذہ کا بڑا اثر ہے۔ ہم نے ہر چیز میں ان کی پیروی اختیار کی، ہر چیز میں ان کو دیکھتے رہے، بڑے ان کی گفتگو میں جو شائستگی ہوتی تھی، جو احترام ہوتا تھا، جو انسانیت کے اسباق ہوتے تھے۔ آج ان تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں کچھ نہیں آتا، جس کو ہم ہمارے عرف عام میں تعلیمی ادارے کہتے ہیں۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں، ہم لوگ اپنے اساتذہ کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے، آج بھی دینی مدارس میں چلے جائیں طلباء کو ایسے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں جا کر کالجی نوجوانوں کو ذرا دیکھیں، جو باہر نکلتے ہیں تو کیا ان کی کیفیت ہوتی، چلتے پھرتے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت کیا سے ہوتے، اور سڑکوں پر جب جاتے ہیں نوجوان مسلمانوں کے بچیوں کو دیکھتے ہیں پھر کیا انداز ہوتا ہے ان کا۔ مجھے معاف کیجئے، ہمارے تعلیمی ادارے ہوشیار جانور بنا رہے ہیں، اعلیٰ معیار کا انسان نہیں۔ میں ہوشیار کا لفظ اس لیے اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ آئندہ انگریزی پڑھ کر، لکھ کر، بول کر اس سے نوکری حاصل کریں گے۔ خصلت تو جانوروں کی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ روٹی کما لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے
کہ بہترین نصاب اہل علم کو بٹھا کر مرتب کریں اور پھر بہترین اساتذہ کا تقرر کر کے ایک رزلٹ لیں بچوں سے. میں نے آپ کو سنایا تھا سنٹرل ماڈل اسکول کی ایک ماڈل کلاس انور صدیقی اس کے استاد تھے, ہمارے دوست اللہ تعالیٰ بخش سے فوت ہو گئے, بڑے اچھے انسان تھے, ذہناً جماعت اسلامی سے ان کا رجحان تھا. تو وہ اس کلاس کے انچارج تھے. جب بھی کوئی باہر سے کوئی استاد, کوئی ممتحن یا کوئی آدمی آتا تو اس کلاس کو دکھایا جاتا تھا, ماڈل کلاس. مجھے کہتے تھے صبح اسمبلی کے بعد کہ آپ بچوں کو کچھ نصیحت کر لیا کریں. ہمارا پیریڈ خالی ہوتا تھا صبح, آپ کہتے ہیں کہ جو کلاس انچارج ہوتا ہے اسی کا سب سے پہلا پیریڈ ہوتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں جو 1 گھنٹہ گزارتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آئے اسی کام کے لیے ہیں. پہلی مرتبہ جب میں کلاس کے اندر گیا تو بچے اٹھ کر کھڑے ہوئے. میں نے سوچا کہ ان کو میں کیا سبق دوں. آج ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. میں نے بچوں سے پوچھا نماز پڑھی آپ نے؟ تو ان میں سے یوں سمجھیں کہ اگر 80 بچے تھے, 80 بچوں میں سے 75 نے اس بات میں جواب دیا. میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا یہ بتائیں کہ باجماعت پڑھی ہے بغیر جماعت؟ ان میں بھی اکثریت نے بتایا کہ باجماعت پڑھی ہے, اور خوشی ہوئی مجھے. الحمدللہ العظیم. میں نے پوچھا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ نماز کی صحت کے لیے طہارت شرط ہے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا طہارت کے اندر ایک قسم طہارت کی وضو ہے. آپ کو وضو کرنا آتا ہے؟ سب نے سر ہلایا, ہاں جی آتا ہے. میں نے کہا وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ کیا چیزیں فرض ہیں؟ بس چپ. تو ایک بچہ جھجکتے جھجکتے اٹھا اور اس نے اس طرح ہاتھ اشارہ کیا. میں نے کہا چلو بولے بیٹا. کہنے لگا جی وضو کے 3 فرض ہیں. میں نے سوچا چلو 4 فرض یاد نہیں ہوں گے, ایک بچہ بھول گیا ہوگا, کوئی بات نہیں. میں نے کہا بتاؤ کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا 3 فرض ہیں, پانی, صابن اور تولیہ. بہت دکھ مجھے ہوا, لیکن اس بچوں کو میں نے کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ قصور اس بچے کا نہیں ہے. یہ قصور سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا ہے, پھر اس کے اس استاد کا ہے جو اسلامیات پڑھانے پر مامور ہے. یہ اس کی ذمہ داری تھی. صرف ٹائم گزار کر چلے جانا یہ ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ. پھر میں نے انہیں بتایا بیٹا یہ بات نہیں, وضو کے 4 فرض ہیں. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. یہ قرآن فرض اس کو حکم کو کہتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو. اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے تم تیاری کرنے لگو, فاغسلوا وجوہکم, اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو. چہرہ دھونا, منہ دھونا یہ فرض ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھوں کو کونیے تک دھو, یہ قرآن کا فیصلہ, یہ دوسرا فرض ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو, سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک. یہ وضو کے 4 فرض ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں سنت میں آتی ہیں. تو ہر وہ حکم جو قرآن کریم سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں, یا احادیث متواترہ سے ثابت اس کو فرض کہتے ہیں. تو میں نے ان بچوں کو طریقے سے بتایا کہ میرے بیٹا 4 فرض اس طرح ہیں, تولیہ, پانی, صابن نہیں ہے. تو سن تو خیر انہوں نے لیا, لیکن میں ان کے چہروں کو پڑھ رہا تھا جیسے کو مایوسی سے نہیں ہوئی کہ ہماری ماڈل کلاس ہے اور ہمارے استاد جو آ کر پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں. سب سے پہلا قصور تو ان ماں باپ کا ہے. کبھی ان ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو وضو کرنا آتا ہے؟ بتاؤ تو وضو کا طریقہ بتاؤ اور وضو کے فرائض بتاؤ. ماں اگر نماز پڑھتی ہو, ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے.
باپ نماز پڑھتا ہو تو یقیناً بچوں کو دین کی کچھ شعور ہوگا. جب وہی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی؟ میٹرک کی حد تک بچے کو یہ تعلیم دی جا سکتی, اس کے بعد پھر کالج اور یونیورسٹی میں جانے کے بعد پھر یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. ہمارے یہاں پڑوس کے اندر ایک دکان پر ایک صاحب تھے, گریجویٹ تھے, BA اس نے کیا ہوا تھا, ملنا جلنا تھا. میں نے اس کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ دعا کریں, جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو اسے دعا کرو. تھوڑے دنوں کے بعد پھر میں نے پوچھا نماز پڑھو گے یار, یعنی آپ دعا کریں. میں نے کہا دعا تو میں کرتا ہوں, دعا آپ کریں, اللہ آپ کو نمازی بنا دے, ایک مسلمان ہے. سے 12 جب میں نے کہا تو پھر انہوں نے کہا جی کب تک میں آپ کے پاس چلاتا رہوں گا, مجھے نماز آتی ہی نہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتے اس نے کہا مجھے نماز آتی ہی نہیں. وہ اچھی خاصی نوکری کر رہا تھا, BA تعلیم تھی اس کی. میں دل میں سوچتا رہا میں اس کا الزام کس کو دوں, اس کے ماں باپ کو دوں, اس کے تعلیمی ادارے کو دوں, یا وقت کی حکومت کو دوں, کس کو الزام دوں میں؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں. حکومت کو کیا غرض ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اعلیٰ معیار کے مسلمان بن کر نکلتے ہیں, یا صرف کلرک نکلتے ہیں, یا افسر بن کر نکلتے ہیں؟ اور ہم دیکھا کہ پاکستان کے 60-70 سالہ دور کے اندر جو نسل تیار ہو کر پارلیمنٹ کے اندر پہنچی ہے, جو وزیر بنے ہیں, اتنی شرمناک بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ایک دو کا حال تو ہم نے جو ان کی زبان سے, باقی کا حال ہمیں معلوم نہیں, لیکن کوئی دیگ جو ہے اس سے ایک آدھ دانہ چیک کیا جاتا پکی ہے کہ نہیں پکی, ساری دیگ میں ہاتھ نہیں مارے جاتے. نہ خدا خود ہی ڈبو دے کشتی امت کو جب, پھر تلاطم خیز لہروں کا گلہ کس سے کریں. ہم صرف موروثی مسلمان ہیں, یعنی مسلمانی کا لفظ ورثے میں ملا ہے. باپ مسلمان کہلاتا تھا تو اس کے گھر ہم پیدا ہوئے مسلمان کہلاتے ہیں, وہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے مسلمان کہلاتا تھا, وہ کسی مسلمان کے گھر پیدا, سارے مسلمان. لیکن اسلام کو سیکھا نہیں ہم. صحابہ کا نام اب 1500 سال کے بعد زندہ و جاوید اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو سیکھا تھا. میں کہا کرتا ہوں, میری بات آپ کو بھولی نہیں ہوگی, کہ میں اور آپ ہم خاندانی مسلمان ہیں. باپ دادا مسلمان تھے تو ہم خاندانی مسلمان ہیں. صحابہ خاندانی کافر تھے, کفر سے نکل کر آئے تھے, لیکن ایسا صاحب ایمان دنیا میں کوئی ہے؟ ابوبکر صدیق جب مسلمان ہوئے تو ان کے والد کافر تھے. فاروق اعظم کے والد کافر تھے, کفر پر رہے. سیدنا عثمان کے والد کافر تھے, کفر پر رہے. سیدنا علی کا معاملہ بھی ایسا ہے. سیدنا معاویہ کے والد کفر پر تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. لیکن آج کا کوئی مولوی, کوئی بزرگ, کوئی محدث, کوئی فقیہ, کوئی صوفی ان کے جوتوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اسلام کو سیکھا تھا, انہوں نے اسلام کو سیکھا تھا, وہ مسلمانی کا معیار تھے, وہ آئیڈیل مسلمان تھے. آج بھی اسلام میں کوئی خامی کوئی شخص نہیں نکال سکتا. ابھی تک میں نے اور آپ نے نہیں سنا کہ پوری دنیا کفر میں سے کسی نے اسلام کے اندر کوئی خامی نکالی ہو. پھر وہ اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اسلام میں خوبیاں ماننے کے بعد وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میری اس گزارش کو میرے دوستو, یہ تلخ بات ہے لیکن کڑوی دوا مفید ہوتی ہے. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, دین کی باتیں جتنی سمجھ میں آئیں کوشش وہاں کریں کہ جہاں سے دین کی صحیح بات ہوتی ہے اپنی اولاد تک منتقل کریں. کل محشر کے میدان میں اولاد بھی کھڑی ہوگی, ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ اولاد کسی اپنے جرائم کی سزا میں پکڑی گئی
تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا یا اللہ ہم تو ان ماں باپ کے تابع تھے، ان کے نیچے تھے، ان کے ذیل میں تھے، انہوں نے ہمیں جس لائن پر چلایا اس طرح ہم چلتے رہے، انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، پھر کیا ہوگا؟ میں نے زبانی امتحان لیا. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، لیکن ایک درد دل ہے میرے دل کے اندر، خدا کرے کہ سب تک منتقل ہو جائے، اللہ تعالیٰ احساس پیدا کر دے. زبانی امتحان لیا. مجھے پرنسپل نے کہا کہ ان بچوں کا زبانی امتحان لیں، ان سے آیت الکرسی پوچھیں، دعائے قنوت پوچھیں، درود پاک پوچھیں. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، باوضو ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، غریب ترین آدمی کے بچے نے تو سنا دیا، امیر ترین کے بچے نے کچھ نہیں سنایا. جس بچے نے مجھے سنایا، دعائے قنوت سنا دی، میں نے کہا بیٹا تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ اپنے کلاس فیلوں کے سامنے وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہ اللہ میرا باپ ریڑھی لگاتا ہے، ریڑھی والا ہے اور چنے بیچتا ہے. پھر ایک بڑا خوبصورت بچہ آیا جو اپنی وضاحت سے، اپنے چہرے مورے سے لگتا تھا کسی امیر گھرانے کا ہے. اس سے میں نے پوچھا، اس نے کچھ نہیں سنایا. میں نے پوچھا بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں؟ تو رونے لگا وہ. میں نے کہا میں نے آپ کو ڈانٹا تو نہیں، آپ روتا کیوں ہے؟ میں تو صرف یہ پوچھا کہ ابو کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے. بڑا حساس بچہ تھا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ابا ایک بہت بڑے افسر ہیں، 22ویں گریڈ کے افسر ہیں. میرے ابا نے انگریزی پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے، میتھ پڑھانے کے لیے گھر میں الگ الگ ٹیوٹر رکھے اور بڑے مہنگے پیسے دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، یہ باتیں نماز کی سیکھنے کے لیے قریب کی مسجد میں جانے نہیں دیتا. ٹویٹر کیا رکھے گا وہ؟ یہی حال ہے میرے دوستو ہمارے معاشرے کا. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا. بس اب ہم خوش ہوتے ہیں صحابہ کا نام لے لے کر، کیوں مسلمان تھے، ہم ان کا نام لیوا ہیں، لیکن ہم خود کیا ہیں؟ ان کا نام لیوا ہونے سے تو ہماری بیڑا پار نہیں ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چلیں گے. ہمارا رسول اللہ کے ساتھ تعلق کیا؟ قرآن کہتا النبی اولی بالمومنین، نبی کی ذات ایمان والوں کے اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہم اپنے آپ کو جتنا پہچانتے ہیں، کیا نبی کی ذات کو، نبی کے خاندان کو اتنا پہچانتے ہیں؟ کتنے ہمارے مسلمان بھائی جو پڑھے لکھے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ذرا اعلیٰ ترتیب نام سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نام سناؤ، حضور کے خاندان، آپ کے چچاؤں جو مسلمان تھے ان کے نام سناؤ، جو غیر مسلم کے نام سناؤ. شاید حتمی طور پر بات نہیں کہتا، لیکن شاید کہ مایوسی ہوگی، اس لیے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. رات بھی میری ایک درس تھا ایک جگہ میں، وہاں بھی میری بات، ہماری ترجیحات بدل کے چکی ہیں میرے دوستوں. اندر باہر والے سارے دوست کان کھول کر سن لیں، ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں. دنیا ہمارا مقصد ہے، اس کے حصول کے لیے ہم ہر جد و جہد کر رہے ہیں. دین ہماری ضرورت بھی نہیں رہا، مقصد تو دور کی بات ہے. اب ایک بڑا طبقہ ہمارے معاشرے کا وہ ہے، جب اللہ اس کے رسول کی بات کریں، دین کی بات کریں، تو اس کی پیشانی پر بال پڑ جاتے ہیں. کیسی باتیں کی جا رہی ہیں. چند برس پرانی بات ہے، ہمارے یہاں بیڈن روڈ پر ہمارے ایک دوست رہتے تھے، اخبار نویس تھے، اخبار والے تھے، طارق صاحب، اللہ غری کی رحمت کرے. بہت دیر کے بعد ہمارے ساتھ جڑے، دین کی بات سمجھ میں آئی. میرے جو مسئلہ توحید کی تقاریر تھی انہوں نے اپنے رسالے میں شائع کر دی، پوری کی پوری. شائع کرنے کے بعد پھر یہاں دائیں بائیں بڑے بڑے اخباروں کے جو مالکان ہیں ان کو جب بھیجی، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ بھی چلے گئے، تو خود انہوں نے بتایا کہ تیسرے رسالہ جب دیا تو کہنے لگے جی طارق صاحب آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں؟ یہ اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل ایک تحریر تھی، بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتا آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟
جہاں آوے گاوا بگڑا ہوا ہے دوستو، اور ہماری ان بدعمالیوں کی سزا یہ ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے نقد سزا، کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، جن کو ہم مذہبی پیشوا کہتے ہیں اور عام میں خطیب اور امام کہتے ہیں، ان میں اکثریت جاہلوں کی ہے، اور اگر کچھ اس کو پتہ بھی ہے تو اس کے دل میں اہمیت نہیں کہ اس بدنصیب قوم کو کوئی دین کی بات سمجھا دوں۔ انہوں نے گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہمارے پاس بیٹھ کر اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، کوئی دین کی بات سمجھا دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صاحب نے مجھے یہاں اسمبلی ہال کے پاس کھڑے ہو کر کہا، کہنے لگا تو کیسا بیوقوف آدمی ہے۔ میں نے کہا کیا بیوقوفی کرتا ہوں میں؟ کہتے ہیں کس دور کے اندر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، چھوڑو۔ اللہ کی قسم مجھے سخت تکلیف ہوئی، وہ آدمی کہنے والا اس وقت دنیا میں نہیں ہے، آج تک مجھے یہ تکلیف ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ ہمیں توفیق نہیں، آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ وہ میری حوصلہ شکنی نہیں کر رہے، کہتے کہ کیسے بیوقوف آدمی ہو۔ میرے دوستوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے حق پر قائم رکھے اور حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ میری زبان سے نکلی ہوئی باتیں، دین کے جو جذبات ہیں، اللہ آپ کے دلوں میں منتقل کر کے آپ کو دین کے پوری طرح شناسا بنا دے، اور اس کا جذبہ بھی عطا فرمائے کہ آپ اپنے گھروں سے لے کر اپنے معاشرے کے اندر اس دین کے نور کو پھیلائیں۔ صحابہ اکرام نے، نبی کی ذات ایک تھی، دنیا کے ہر شہر کے اندر، ہر خطے میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں رسول اللہ نہیں گئے تھے۔ رسول اللہ کا پیغام آج ہم یہاں بیٹھ کر ہم جو پیغام سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حضور یہاں تشریف نہیں لائے تھے۔ صحابہ اکرام کی محنت سے پوری دنیا میں دین پھیلا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اس احساس کو ہر وقت غالب کر دے کہ دین کے لیے ہم جئیں اور دین ہی ہمارا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی دیتا ہے، کتوں کو بھی کھلاتا ہے، سمندری مخلوقوں کو کھلاتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق جن کی نہ دکانیں ہیں، جن کی نہ نوکریاں ہیں، نہ ان کو کوئی پلازے ہیں، نہ ان کے ملے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق وہ ہے جو مقدر میں لکھ دیا وہ مل کر رہے گا۔ آقا نامدار نے فرمایا الا سن لو لوگو ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا، کوئی شخص جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر رہا کبھی نہیں مرے گا۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے وہ ملے گا ہمیں ہر حال میں، لیکن دین محنت سے ملتا ہے، دین کے لیے محنت کریں گے اتنا آئے گا، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا۔ اللہ موت یاد رکھیں دین سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ پتہ ہے نا آپ کو، دین سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دین کی خاطر نبی کو زخمی کرایا ہے، دین کا پرچم نہیں جھکنے دیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ دین اللہ کو سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو کوئی انسان بھی قیمتی چیز کسی بے قدر کی طرف نہیں پھینک دیتا۔ جس کے دل میں قدر نہیں ہے اس کو نہیں دیتا۔ تو خالق کائنات کو کیا مجبوری ہے کہ ہم جیسے بے قدر لوگوں کو دین دے؟ ہمارے دل میں دین کی محبت ہوگی، قدر ہوگی، طلب ہوگی، حصول کا جذبہ ہوگا تو رب کی مہربانی آئیں گی۔ پھر میری درخواست ہے، میں التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر سب دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیمی اور کالجوں یونیورسٹیوں کے شہر کے لوگ ہیں، اللہ نے بڑی صلاحیتیں بخشی ہیں، دنیا کا کاروبار بھی کامیابی سے آپ چلاتے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ وقت اپنے جو ہے دین کو دیں۔ ایک تو یہ درخواست ہے کہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کسی معتبر عالم دین کا ترجمہ لکھا ہوا ہے جو اس پہ غور کریں، پورا پارا پڑھنے کے بجائے ایک پاؤ پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں اس کا ترجمہ میں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کی کیفیت بدلے گی، اور آپ کے دل میں دین کی سوچ، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور آئے گا۔ پھر آپ اس جذبے کو اپنی اولاد کی طرف اور اپنے خاندان اور دیگر لوگوں کی طرف منتقل کرنے والے بن جائیں گے۔ مرنا ہے ہم نے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کتنے دن جیوں گا میں، لیکن اللہ نے پھر واپس نہیں بھیجنا، واپس نہیں آئیں گے۔
ابھی اپنی زندگی کے اندر اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر کے اپنی اولاد تک کوئی چیز منتقل کر گئے تو کر گئے، نہیں تو بس خسر دنیا والآخرہ۔ جہاں اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم ہر جد وجہد کرتے ہیں، اس کے دین اور ایمان سنوارنے کے لیے بھی تھوڑی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرے اس جذبے کو، میری اس خواہش کو، اللہ میرے دل کے حال سے واقف، میری نیتوں کو جانتا ہے، آپ تک منتقل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو اپنے فرائض کما حق کو سرانجام دینے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے گھر بھی دین سے آباد ہو جائیں اور ہمارے تمام متعلقین تک بھی دین کی بات پہنچ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ انشاءاللہ العزیز بات آگے چلے گی، لیکن ضمناً ایک بات آ جاتی ہے تو پھر مجھے بات کہنی پڑتی ہے۔ الذی قدرنا فی سابق علمہ بالفضل والاحسان وزین بجواہر الجمعۃ رقاب الشہور والاعوام رب العالمین الذی ربنا فی الدنیا بنعیم الالوان الرحمن الرحیم فی القبور والدیوان مالک یوم الدین فیہ یحکم بالعدل والبرہان ایاک نعبد حق العبودیت فی کل حین وآن وإياك نستعين على جميع الأهداء من الجن والإنس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان آمين إجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبة حجته الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تزلوا بعده وعلى آله أهل بيته المطهرات المكرمات البررة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم سلمة وصفية ميمونة ومارية وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وعلى عميه المكرمين العباس وأسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب رقية أم كلثوم وفاطمة وعلى كل أولاد بناته علي بن بلاس قاسم ومامة بنت بلاس قاسم وعلى عبد الله بن عثمان وعلى الحسن والحسين بن علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا وفلسطين وبورما وكشمير وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم افتح لهم فتحا مبينا اللهم احفظ ضعفاء المسلمين المستضعفين في جميع أنحاء العالم اللهم احفظهم بما تحفظ بعبادك الصالحين اللهم ذل الشرك والمشركين وذل الكفر والكافرين والهنود واليهود والمجوس والنصارى والمشركين والمنافقين اللهم خالف بين كلمتهم اللهم فرق جمعهم اللهم مزق أجسامهم اللهم دمر ديارهم اللهم اهزم جندهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين وانصر من نصر أهل الدين واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل الدين واخذل من خذل أهل الدين ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم